پوچھنے والا تو ایک ذریعہ بنتا ہے، لیکن وہ عمومی ہوتا ہے کہ آپ کے اگر اسی طرح کے حالات ہوں تو آپ بالکل جو ہے اس پہ عمل کر سکتے، اس پہ کوئی مذاکرہ نہیں ہے، اس کی عام اجازت ہوتی ہے۔ باقی پوچھنے والے کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن یہ کہ خصوصیت نہیں ہوتی کہ وہی کرے کہ دوسرا کوئی نہ کر سکے، یا یہ کہ آپ نے ماں سنا کسی اور شخص کو کوئی تکلیف ہوئی، آپ نے میرا وہ وظیفہ سنا ہوا ہے، اس کی بھی میں نے اجازت دے رکھی کہ آپ آگے بتا سکتے ہیں کہ ہاں بھی مفتی صاحب ہمیں یہ وظیفہ بتایا تھا، یہ آپ یہ عمل کر لیں۔ تو یہ تو ایک صدقہ جاریہ ہے، اس کی میں نے عام اجازت دے رکھی ہے تاکہ میرے لیے اللہ کے ہاں جو اجر و ثواب کا ذخیرہ جمع ہو، باقی جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی اللہ نے انتظام کر رکھا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے سورہ یاسین کے بارے میں۔ ماشاءاللہ، قرآن کے دل کی بات کریں گے، دل تک پہنچ گئے، دل تک پہنچ گئے، ماشاءاللہ، اور یہی اصل ہے، یہی اصل ہے۔ تو سورہ یاسین جو ہے یہ قرآن کریم کا دل ہے جی، اور یہ 36ویں صورت ہے تدوینی اعتبار سے، جی، اور یہ مکی صورت ہے۔ جی، اس کی 83 آیات ہیں جی، اور بڑے زبردست مضامین اس میں، بڑا زوردار کلام ہے۔ یقیناً، ظاہر ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن کریم کا دل قرار دیا ہے، جی، اور دل آپ جانتے پورے بدن کی اصل ہے، دل زندہ ہے تو بدن زندہ ہے، درست، دل مردہ ہے تو بدن مردہ ہے۔ درست۔ اور اس میں 7 مبین ذکر کیے ہیں۔ اچھا، مبین کا مطلب کھلا پیغام، واضح، اور روشن، گویا کہ روشن جو ہے 7 تعلیمات اس قرآن کریم کے اندر واضح کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے اس کے اندر جو ہے وہ امام مبین کا ذکر کیا۔ اچھا، امام مبین سے مراد لوح محفوظ ہے۔ لوہے تو محفوظ، گویا کہ اللہ نے اس حقیقت کو واضح کیا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو، تمہاری ایک ایک حرکت و سکون، اور تمہارے کیے کے پیچھے بھی اگر کوئی آثار باقی رہ گئے، وہ سب کے سب اس لوح محفوظ کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، اور کل روز قیامت جب اللہ کے پاس پہنچو گے، تمہارے ایک ایک کلام اور کام کی وہاں پوچھ ہو جائے گی۔ تو اسی امام مبین کو ذکر کیا۔ جی، اس کے بعد پھر بلاغ مبین، یعنی بلاغ مبین سے مطلب کھلا جو ایک پیغام جو ہے جو رسالت کا تھا، ان انبیاء نے دیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو تم پہ واضح کر دیا۔ اور نبی کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے، نبی کا کہا مانو گے تو حقیقت میں اللہ کا کہا ماننا ہے۔ تو یہ بلاغ مبین گویا کہ پیغام جو ان نبیوں نے پہنچایا ہے، یہ حقیقت میں اللہ کا پہنچا پیغام، اس کو مان لو۔ تو بلاغ مبین کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد ضلال مبین کا ذکر کیا کہ لیکن تمہاری حالت یہ ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر اس کے غیر کے سامنے جھکتے ہو، اور یہ کھلی گمراہی ہے، اس کھلی گمراہی میں تم پڑے ہوئے ہو۔ پھر دوبارہ پھر ضلال مبین کا ذکر کیا کہ ایک تو یہ کہ غیر کے سامنے جھکتے ہو، اور دوسرا ہے کہ نیکی کرنے میں کتراتے ہو۔ کبھی نیکی کا موقع آتا ہے تو جی تمہارا کتراتا ہے، نفس تم پہ غالب آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ بھی کھلی گمراہی، اس کو ضلال مبین کہا، یہ بھی کھلی گمراہی۔ اب سوال ہوا کہ بھائی یہ گمراہی در گمراہی کیوں ہو رہی ہے؟ آخر کون سی قوت اور طاقت ہے جو ہمیں اس گمراہی میں ڈال رہی ہے؟ تو اللہ نے اگلے مبین میں اس کا جواب دے دیا کہ عدو مبین، وہ کھلا دشمن تمہارا شیطان ہے۔ اصل میں یہ ہے وہ جو تمہیں گمراہی در گمراہی کرا رہا ہے، اور تم اس سے شیطان سے بچ نہیں رہے، کیونکہ اس نبی برک کا جو بلاغ مبین تھا اس کو تم نے سنا نہیں ہے، تو تم اس عدو مبین کے ہتھے چڑھے ہوئے ہو، تبھی گمراہی در گمراہی ہو رہی ہے۔ اب پھر سوال ہوا کہ بھئی اس عدو مبین سے بچے کیسے؟ اتنا کھلا دشمن، کیا ہمیں اس نبی کی اطاعت کرنے نہیں دیتا؟ بچنے کی کوئی راہ ہے؟ کہا کہ ہاں، آگے قرآن مبین کہہ دیا۔ یہ چھٹا جو مبین ذکر کیا کہ یہ قرآن وہ کھلا ایسی کتاب ہے، اس قرآن کی روشن قندیلوں پر چلتے چلے جاؤ گے تم جو ہے ہدایت پر پہنچ جاؤ گے، لیکن تم نے قرآن کو سینے سے نہیں لگایا ہوا، اسی وجہ سے وہ تمہیں اچک لیتا ہے اور تم گمراہی میں پڑ جاتے ہو۔ اب رہا کہ قرآن کے کھلے مضامین ہیں تو پھر ہم عمل کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا کہ بس اوقات یہ کہ شیطان تو کرتا ہی کرتا ہے، لیکن 7واں مبین ذکر کیا خصیم مبین، اصل میں انسان بھی جھگڑالو ہے اپنے ذاتی طور پہ۔ شیطان تو حملہ کرتا ہی ہے، اس کا نفس بھی جھگڑالو ہے، یہ جھگڑے کرتا ہے نبیوں سے کہ آپ نے یہ بات کیسے کہہ دی، یہ کرکری جو ہے وہ ہڈیاں زندہ کیسے ہوں گی، مرنے کے بعد زندہ کیسے ہوں گی؟ تو یہ جھگڑے کرتا ہے، حالانکہ یہ ناپاک لطفے سے بنا ہوا انسان، اور آج اس قابل ہے کہ اللہ سے جھگڑے کرتا ہے۔ تو خصیم مبین، تم اصل میں خود بھی ذاتی طور پہ جھگڑالو ہو، تبھی تم اس حقیقت کی راہ کو پا نہیں پاتے ہو۔ اگر اس حقیقت کی راہ کو تم پا لو گے تو تمہیں پھر منزل ملے گی، اور امید نہیں ہے کہ تمہاری حالت تو یہ ہے کہ وہ ذات جو کن فیکون سے سارے آسمان و زمین کو بدل دے، اور کن فیکون سے سارے جو مناظر ظاہر کر دے، تم اس کے پیغام بھیجے لانے والے محمد کو مانتے نہیں ہو، اور اس وہی لانے والے کی حقیقت کو مانتے نہیں ہو، تو وہی بھیجنے والے کو کہاں مانو گے تم؟
یہ اللہ کی رحمت ہی ہوگی کہ تمہیں جو ہدایت کی راہ مل جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم خصیم مبین ہو، اس لیے تم اس کے حقائق پہ عمل نہیں کر پاتے۔ اس طریقے سے یہ 7 مضامین میں یہ 7 روشن قندیلیں اللہ نے واضح کر دی ہیں تاکہ بندے ہدایت کی راہ پہ آ جائیں اور یہ مبلغ اعظم کی جو تبلیغ اور دعوت کی حقیقت ہے اس حقیقت کو پہنچ جائیں۔ اور ایک فائدہ یہ کہ 7 مبین کا ایک بڑا زبردست عمل اس کا کیا جاتا ہے، بڑے سے بڑا کوئی کام ہے، بڑی سی بڑی آفت مصیبت ہے تو 7 مبین کے ساتھ اس کو تلاوت کیا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ تلاوت شروع کریں تو پہلا مبین جب آئے، امام میں مبین آئے تو وہاں پڑھنے کے بعد واپس چلے جائیں، اچھا، پھر دوبارہ سے شروع کر دیں، پھر دوسری مبین جو آئی بلاغ مبین وہاں تک پڑھیں، جی، وہاں سے پڑھے پھر واپس چلے جائیں، اچھا، پھر دوبارہ سے اثر نو شروع کر دیں، پھر زلال مبین جو آئی جی، وہاں تک پڑھیں، جی، پھر واپس چلے جائیں، جی، پھر شروع سے شروع کر دیں، پھر دوسری زلال مبین آئی جی، وہاں تک پڑھیں، پھر اثر نو واپس چلے جائیں، جی، پھر وہاں سے پڑھتے ہوئے آئیں اور پھر اس کے بعد پھر آگے جو ہے مبین جو آ رہی ہے ادو مبین، جی، اس ادو مبین تک پڑھیں، جی، پھر واپس چلے جائیں، جی، پھر وہاں سے شروع سے پڑھتے ہوئے آئیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ قرآن مبین تک پڑھیں، جی، قرآن مبین تک پڑھ کے پھر واپس چلے جائیں، پھر تلاوت کرتے آئیں، پھر آخری جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے خصیم مبین تک پہنچے، جی، اور 7ویں جب مبین تک پہنچیں گے تو پھر اس کے بعد آپ آگے سورت کو پورا کر لیں۔ اس طریقے سے یہ کر کے اب دعا مانگیں۔ ایسا زبردست اس کا بینیفٹ ہے کہ بڑے سے بڑا کام بھی فوراً چٹکیوں میں حل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تو میں ذرا اس کو سمجھ لوں اور اپنے دیکھنے والوں کے لیے بھی کہ جتنے مبین ہیں پہلے تو ان پہ نشان لگا لیں، صحیح ہے، 1 2 3 4 5 6 7 تک کا نشان صحیح۔ لگا، تو جیسے ہی پہلے پہ پہنچے واپس چلے جائیں اور شروع سے پڑھیں، دوسرے پہ پہنچیں پھر واپس چلے جائیں شروع کریں، تیسرے پہ پہنچیں پھر واپس چلے جائیں شروع کریں، اسی طرح چوتھے 5ویں اور 6ٹھے تک پہنچیں اور واپس جائیں اور شروع کریں۔ جب 7ویں پہ پہنچیں تو واپس نہ آئیں اور کنٹینیو کر کے ختم کر دیں اور اس کے بعد دعا کر لیں۔ بہت آسان سی بات ہے، بہت آسان ہے، اور اس کے منافع اتنے ہیں، جی، یہ تو وہ موٹے موٹے منافع بتائیں گے، لیکن اندر اسرار کیسے ہیں، راز کہتے ہیں، کتنے بینیفٹ ملنے ہیں وہ تو انسان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو مفتی صاحب میں آپ کو اپنی بات بتا دوں، میں تو سالوں سے روزانہ سورہ یاسین پڑھتا ہوں، ہر روز صبح میں پڑھتا ہوں، اس کے بغیر میں باہر نہیں نکلتا گھر سے، تو مجھے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ سکون رہتا ہے، اور جس دن مجھے ایک دفعہ یاد ہے کہ میں پڑھ سکا کسی وجہ سے، میں امریکہ میں نہیں تھا، اور وہ دن میرے لیے بڑا بھاری رہا۔ اس لیے تو حدیث میں آتا ہے اس کا ایک نام سورۃ دافیہ ہے، جی، اس کا نام سورۃ دافیہ کا مطلب یہ بلاؤں کو دفع کرنے والی، جو سورت صبح پڑھ لیتا ہے سارا دن اللہ تبارک و تعالیٰ آفت اور بلاؤں کو اس سے دفع کرتا ہے۔